لاہور کے رہائشی حسام زاہد صاحب نے اپنی والدہ کو اپنا لیور عطیہ کر کے نہ صرف ان کی زندگی بچائی بلکہ ان کی صحت کو بحال کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ اگر ماں کو کچھ کرتے ہوئے مر جاتا تو میرے لیے بہت اچھی موت ہوتی۔ ماں سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہے۔ بیٹا حسام بن زاہد، اس نے بہت بڑی اپنی زندگی میں قربانی دی ہے۔ اس نے تو دنیا میں جنت لے لی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر مقام پہ کامیابی اور کامرانی دے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، ماں اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے اور اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے ماں ساری زندگی مشکل میں بھی گزار دیتی ہے، لیکن لاہور کے ایک ایسے بیٹے نے اپنی ماں کے لیے قربانی دے کر اپنی ماں کے لیے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کر ایک مثال قائم کر دی کہ بیٹے بھی اپنی ماں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لاہور کے رہائشی حسام زاہد صاحب نے اپنی والدہ کو اپنا لیور عطیہ کر کے نہ صرف ان کی زندگی بچائی بلکہ ان کی صحت کو بحال کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہم حسام زاہد صاحب سے آج جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی والدہ کی صحت کیسی تھی اور اب اس پروسیس کے بعد ان کی صحت کیسی ہے اور حسام زاہد صاحب خود کو کیسا فیل کر رہے ہیں۔ سر پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں نالج میں تھا کہ ان کو جو ہے نا وہ لیور سروسس ہے، لیکن ڈاکٹرز ہیں یہاں پر، سب اچھے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا، ہاسپٹلس کے نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ان سب ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہمارے پاس ایک نا ٹائم ہے، ابھی 5 سال ہیں، کوئی 10 سال کہہ رہا تھا کہ یہ لیور جو ہے یہ ٹھیک رہے گا۔ ہمیں ریزن نہیں پتہ لگ رہی تھی کہ یہ اس کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو ایک دن ہی ایسا ہوا کہ یہ کچھ بیمار ہوئی ہیں زیادہ، تو اس کے بعد ان کو ہم نے ہاسپٹل شفٹ کر دیا اور یہ پھر این کیف میں چلی گئی وہاں پر۔ تو اس ٹائم پہ وہ بہت کرٹیکل مومنٹ تھی کیونکہ یہ ہوش میں بھی نہیں تھی اور بہت سخت بیمار ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے اس ٹائم پہ یہی کہا کہ یا تو پریونٹیو میجر لے لیں یا کیوریٹیو میجر لے لیں۔ تو پریونٹیو یہی تھا کہ آپ ٹرانسپلانٹ کرا لیں، تاکہ اگر کیوریٹیو میں جائیں گے تو اس میں یہ دوائیوں سے زندہ رہیں گی اور پین میں رہیں گی۔ تو اس ٹائم پہ جذباتی ہو گئے، پھر ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ول کیری آن ود دا ٹرانسپلانٹ۔ تو ہاسپٹل کی پھر تلاش شروع ہوئی، تو شفا پتہ لگا کہ اچھا ہاسپٹل ہے، تو بس ہم لوگوں نے کچھ سوچا نہیں اور میں نے تو بس بسم اللہ پڑھ لی۔ سر ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری امی تھی، اور اگر ماں کو کچھ کرتے ہوئے مر جاتا تو میرے لیے بہت اچھی موت ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہیں کہ سب کچھ بہت بہتری سے ہو گیا، اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ اب 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ کافی بہتر بھی ہے، ریوائیو بھی کر گئی ہے بہت زیادہ، صحت بھی ان کی بہت اچھی ہو گئی، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب بہت بہتر کر دیا۔ سر اس کا پروسیس بتائیے گا کہ جب یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کیا کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد آپ کتنی دیر بے ہوش رہے ہیں، پھر ہاسپٹلائز کتنی دیر رہے ہیں آپ؟ سر کافی لینتھی پروسیس تھا، اور تقریباً کوئی 80+ ٹیسٹ تھے اس میں، بلڈ ٹیسٹ تھے، لیور کا ٹیسٹ تھے، کڈنیز کے تھے، لنگس کے تھے، ہارٹ کے تھے، اور ایم آر آئیز تھے، سی ٹی اسکینز تھے، مطلب یو نیم اٹ، سب طرح سے انہوں نے ٹیسٹ کر لیا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ڈونر اوکے ہے، وی ور گیون 1 ویک، تو 1 ویک کے اندر ہم نے ساری تیاری کر لی، اسلام آباد میں اپارٹمنٹ میں وہاں پر لے لیا اور چلے گئے وہاں پر۔ اس کے بعد جب میں ہاسپٹل میں چلا گیا، مجھے یاد ہے صبح 6 بجے بس میری پریپ کر رہے تھے ان سے بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد مجھے جو ٹائم یاد ہے ایگزیکٹ، کوئی رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن فکر بھی تھی اس ٹائم پہ کیونکہ امی میری شی واز اسٹل ان دا آپریشن تھیٹر، وہ میرے سے 6 گھنٹے بعد آئی تھیں۔ تو بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح لگا تھا کہ سن لی ہے اور سب کچھ خیریت سے ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ سر یہ مائیں، ہماری جو مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی قربانی دیتی ہیں ان کی خوشیوں کے لیے، اور بدلے میں ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتی، کچھ نہیں چاہتی بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اپنی والدہ کے لیے، آپ کی والدہ کی خوشی کتنی ہے جب آپ سے وہ ملی تھیں، جب وہ ہوش میں آئی تھیں، اس وقت ان کے کیا جذبات تھے اور آپ کے کیا جذبات تھے؟ کافی ایموشنل ٹائپ کویشچن ہے۔ بہرحال میں آپ کو سیدھی سی بات کروں گا کہ میں نے نا اپنی ماں کو بہت تنگ کیا، اور بہت ٹائم پہ پھر احساس ہو گیا تھا کہ ماں سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہے، ٹھیک ہے۔
تو جب یہ موقع ہوا نا تو میرے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی ثواب ملے گا یا میں کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. بس میری دوستی، میرے جذبات، میری ہر چیز آگے آ گئی، اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اب اس کے بعد کیا کروں گا. مجھے یہ تھا کسی طرح بس یہ لیور دے دوں اور میری ماں جو ہے نا وہ بچ جائے. سر وہ ماشاءاللہ اب بہت بہتر ہے، صحت بھی بہت بہتر ہے اور پہلے سے ینگ بھی لگ رہی ہیں. مطلب دیکھنے میں ان کے رنکلز کافی بہتر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جلد مطلب وہ یہ ہے کہ لوگوں سے بھی مل سکیں گی. ابھی ان کو ڈرگز دے رہے ہیں امیونو سپریسنٹ، کیونکہ ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا بھی ہے، فلو بھی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ہیں کہ اگر ان کو یہ سادہ فلو بھی ہو گیا تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو اس لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس جائیں تو ہم لوگ سب سینیٹائزڈ ہیں، ہاتھ صاف ہیں، اور اگر باہر لوگوں سے مل رہے ہیں تو ایون کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں ذرا فاصلے سے ہی ان سے رابطہ کروں. جی میری 3 اور سسٹرز ہیں اور ماشاءاللہ تینوں میرڈ ہیں. ہاں جی بچے بھی ہیں ان کے. میں بھی میرڈ ہوں جی. وائف نے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے، یعنی کہ ایون کہ میری نئی شادی تھی اور ایک دم اس طرح ایک واقعہ بن گیا، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ میرا بہت زیادہ ساتھ دیا کیونکہ وہ مومنٹس ایسی تھیں کہ اس ٹائم پہ اگر وہ نہ ہوتی تو میں یہی امیجن کر سکتا تھا کہ وہ پیریڈ جو 15-20 دن کا ہے وہ بہت مشکل گزرتا. سر میں صرف یہی کہوں گا کہ سب کو قربانی کرنی چاہیے پیرنٹس کے لیے. آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں، آپ کے ہر مشکل وقت کے ساتھی ہیں. اگر آپ نے ان کو نگلیکٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور یہ زندہ مثالیں ہیں لوگ آپ کے سامنے، اور بھی لوگ ہیں، اور دنیا جو ہے مکافات عمل ہے. اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کے لیے آج نیکی کی ہے، کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے نیکی کرے گی. اور یہ ہم لوگ فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں. می ایٹ 34 ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں سب کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بہتر کریں، ان کی خوشنودی حاصل کریں ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے. یہ حسام زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی ایک قربانی ایک بہت بڑا انہوں نے سٹیپ اٹھایا، اور یقیناً ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی ہیں، اور اپنے ماں باپ کا ہم پر ایک احسان ہے کہ ہم اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. تو کبھی موقع آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کے لیے کرنا چاہیے. اور انہوں نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے اور بتایا کہ بیٹے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. حسام زاہد صاحب کی والدہ جو کہ ہمارے ساتھ موجود اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے منع کیا انہیں پبلک کے ساتھ ڈیل کرنے سے، تو وہ اپنے کمرے میں ایک علیحدہ روم میں رہتی ہیں. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کی والدہ اپنے بیٹے کی اس بڑے اقدام پر، اپنی ماں کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے پر ان کی والدہ کو کتنی خوشی ہے. جی آپ کو سنواتے ہیں. میرا بیٹا حسام بن ظاہر، اس نے بہت بڑی اپنی زندگی میں قربانی دی ہے. اس نے تو دنیا میں جنت لے لی. اللہ تعالیٰ اس کو ہر مقام پہ کامیابی اور کامرانی دے، جس کی وجہ سے آج میں بہت خوش ہوں. شکر اللہ کا کہ میرا لیور بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، بڑچر ہو گیا تھا. میرے بیٹے نے فوراً کہا کہ ماما آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں انکار نہ کرتا. اور مجھے یہ اتنی خوشی ہوئی ہے اس چیز کی کہ خدا کرے ہر ماں کا بیٹا اس طرح کا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی صحیح رکھے. اور ماشاءاللہ لیور ٹرانسپلانٹ کرایا ہے. اس بچے نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے. I am really happy or proud. I am proud of my son.